بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ کھانے کے بغیر ہفتوں زندہ رہ سکتے ہیں لیکن نیند کے بغیر صرف 11 دن زندہ رہ پائیں گے۔ سائنس کے مطابق چھوٹی چھوٹی باتوں کا ذہن سے نکل جانا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ صحیح ہیں۔ دراصل آپ کا دماغ غیر ضروری اور معمولی باتوں کو خود کار طور پر بھول جاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق اگر آپ سوچتے سوچتے سو جائیں گے تو دوران نیند بھی آپ کا دماغ ایکٹیو رہتا ہے اور صبح آپ جاگتے ہیں تو تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں۔ لہٰذا سونے سے پہلے اپنے دماغ کو سوچوں سے آزاد کر کے سوئیں۔ کبھی کبھار اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ مشورہ اور نمک اس وقت تک نہ دیں جب تک مانگا نہ جائے، ہو سکتا ہے اگلا بندہ پھیکی زندگی میں ہی خوش ہو۔ عطر سے کپڑوں کو مہکانا کوئی بڑی بات نہیں، مزہ تو جب ہے کہ کردار سے خوشبو آئے۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو دوسروں کی خوشی دیکھ کر حسد نہ کرو۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، لہٰذا اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ انسان اکڑ کر ایک ٹیلے پر نہیں چڑھ سکتا لیکن جھک کر وہ کوہ ہمالیہ تک پہنچ سکتا ہے۔ جھکنا سیکھیں تاکہ بلندیاں نصیب ہوں۔ بیری کے 5 پتے پیس کر ایک گلاس پانی میں ابال لیں، پانی آدھا رہ جائے تو اسے چھان کر دن میں کسی بھی وقت ایک دفعہ پی لیں، یہ بلڈ پریشر اور شوگر کو بہت جلد ٹھیک کرتا ہے۔ کینو کھانے کے بعد اس کا چھلکا ضائع مت کریں بلکہ اسے خشک کر کے پاؤڈر کر کے محفوظ کر لیں۔ کھانے کے لیے اس میں ہم وزن شکر ملائیں، 2 چمچ چائے والے صبح شام پانی میں گھول کر استعمال کریں، کیلشیم کا قدرتی مرکب ہے۔ کینو کا چھلکا قدرتی کلینزر ہے اور جلد کی رنگت نکھارتا ہے۔ اس میں ہلدی برابر وزن ملا کر انتہائی باریک صفوف بنا لیں اور ارکے گلاب سے پیسٹ بنائیں اور چہرے پر لگائیں۔ 1-2 گھنٹے بعد چہرہ دھو لیں۔ ایک لیموں کو 2 ٹکڑے کر لیں اور جو کا آٹا لگا کر پیروں کا مساج کریں۔ 5 منٹ بعد پاؤں دھو کر پیٹرولیم جیلی لگا لیں، پاؤں خوبصورت ہو جائیں گے۔ کچے آم راکھ میں اچھی طرح بھون لیں، پھر چھلکا اتار کر اس کا گودا 2-3 گلاس پانی میں ملا لیجئے، پھر اس میں 1 چمچ دیسی گھی اور حسب ذائقہ چینی ملا کر پی لیجئے، لو اور گرمی کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اگر جسم پر دانے یا چھالے وغیرہ ہو جائیں تو دودھ لگانے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، بشرطیہ دودھ کچا ہو۔ یہی عمل خارش ہونے کی صورت میں بھی کیا جا سکتا ہے، خارش میں فوراً آرام آ جاتا ہے۔ جس جگہ پھوڑے پھنسیاں نکل آئیں اس جگہ پر مرغی کے انڈے کی زردی اور تیل کی مالش کرنی چاہیے، آہستہ آہستہ پھوڑے پھنسیاں ختم ہو جائیں گی۔ چہرے کی رنگت نکھارنے کے لیے بہت سا پانی پئیں، روزانہ 2 گلاس دودھ لیں، اپنی غذا میں تازہ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال کریں۔ ہفتے میں 1 بار مچھلی، چکن اور مٹن کھائیں۔ بعض اوقات جسم میں کمزوری ہو جانے سے نیند کا غلبہ ہوتا ہے، جسم تھکا تھکا سا رہتا ہے، تو اس میں توانائی بحال کرنے کے لیے انجیر لے لیں اور بادام لے کر 1 گلاس دودھ میں پکائیں اور صبح ناشتے میں استعمال کریں تو اس سے کمزوری کی وجہ سے جو نیند کا غلبہ ہے اس میں بہتری آ جائے گی۔ پکے ہوئے ٹماٹروں کا تازہ رس چھوٹے بچے کو دن میں 2-3 بار دینے سے بچے صحت مند و توانا ہو جاتے ہیں۔ 1 چمچ پالک کی بھاجی کا رس شہد میں ملا کر روزانہ پلانے سے نہایت کمزور بچہ بھی صحت مند اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ بچے رات کو پیشاب کر دیتے ہوں تو تل کھلانے سے یہ عادت نکل جاتی ہے، ان کا جسم توانا ہوتا ہے۔ یہ سننا عجیب تو لگے گا کہ گھر میں عام پائے جانے والے لیموں کا 1/4 حصہ لیں، اس پر نمک اور کالی مرچ پاؤڈر چھڑکیں اور چوس لیں، اس سے کھانسی کو فوری ریلیف ملے گا۔ توری کا استعمال یکان میں نہایت مفید ہوتا ہے۔ توری کو کچل کر اس کا رس نکال کر یکان کے مرض میں اگر پیا جائے تو یہ مرض بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے اور یکان کو مزید بڑھنے نہیں دیتا۔ توری کے بیج کا پاؤڈر بھی یکان کو جڑ سے ختم کرنے میں بہت مدد کرتا ہے۔ تحقیق کے مطابق سبزیوں کا جوس پینے سے نہ صرف فشار خون قابو میں رہتا ہے بلکہ یہ موٹاپے سے پریشان افراد کے لیے بھی بہترین ہے، کیونکہ اس کے استعمال سے حاصل ہونے والی غذائیت بغیر چربی بڑھائے توانائی کا باعث بنتی ہے۔ معمول کے مطابق بلڈ پریشر میں کمی پر نظر رکھنا بھی فالج کی روک تھام کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بلڈ پریشر میں معمولی اضافہ یا کمی بھی فالج کے خطرے کو بڑھا سکتا ہے۔ 5 موٹے چھواروں کو دودھ میں جوش دیں، جب وہ نرم ہو جائیں تو آگ سے اتار لیں، چھواروں کو کھا لیں اور دودھ میں شہد ملا کر پی لیں۔ چند روز کے استعمال سے قوت میں خاطر خواہ اضافہ ہو جائے گا۔ شہد اور تیلوں کے تازہ نکلے ہوئے تیل میں ذرا سا چونا ملائیں، چوٹ کی جگہ پر لیپ کر کے 7 منٹ تک دھوپ لگائیں، یہ عمل 7 دن تک دہرائیں۔ مٹھی بھر پودینے کی چٹنی بنا لیں اور ہر کھانے کے بعد 1 کھانے کا چمچ کھا لیا کریں، اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، زندگی بھر بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوگا۔
سنگھاڑے کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں اور مسوڑے جگہ نہیں چھوڑتے. مسوڑوں سے خون آنا بھی بند ہو جاتا ہے اور وہ سفید اور چمکدار ہو جاتے ہیں. بھوک پر قابو پانا خاصا مشکل کام ہے، اس لیے ضروری ہے کہ بھوک لگنے پر آپ ایسی چیز کھائیں جو آپ کی بھوک کو مٹا سکے، مگر اس کے ساتھ ہی آپ کے خون میں کولیسٹرول کی سطح کو بڑھنے نہ دے، ورنہ آپ کا وزن مزید بڑھنا شروع ہو جائے گا. برف چبانے سے دانتوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، اس سے دانت کمزور ہو جاتے ہیں. محترم ناظرین، جب انسان حسب ضرورت پانی نہ پیے تو گردوں میں پتھری بننے کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ پانی گردوں کو دھوتا رہتا ہے. روزانہ کم از کم 12 گلاس پانی ضرور پئیں. کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے معدہ نکارا ہو جاتا ہے، انسان بہت سی انوکھی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. کھانے کے بعد پانی جتنا صحت کو نقصان دیتا ہے، اتنا اگر کھانے کے بعد 1 چمچ زہر استعمال کیا جائے تو وہ بھی شاید کم نقصان دے. سبز الائچی تھائرائیڈ کا علاج ہے. دوپہر اور رات کے کھانے سے فوراً بعد 2 الائچیاں علیحدہ علیحدہ اور آہستہ آہستہ چبا لیں، چھلکا پھینک دیں. اگر پتہ چلے کہ آپ کے گردوں میں پتھری ہے یا پتھری بن رہی ہو تو آپ لیمو پانی کا استعمال شروع کر دیں. لیمو میں تمام پھلوں کے مقابلے میں اسٹرک ایسڈ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. آلو کے چپس فرائی کرتے ہوئے اگر کڑاہی میں تھوڑی سی پیسی ہوئی چٹنی پھٹکری ڈال دیں تو چپس بہت خستہ، کرارے اور سفید ہو جاتے ہیں. پیٹ میں گیس کا درد بھول جائیں گے. سونف کو توے پر بھون کے ایک ہوا بند جار میں رکھ لیں. صبح دوپہر شام 1 چمچ استعمال کریں. جہاں کیک رکھیں وہاں سیب کا آدھا ٹکڑا بھی رکھ دیں تو کیک زیادہ دیر تک تازہ رہے گا. روسٹ کیے ہوئے گوشت یا ہنٹر بیف کو خشک ہونے سے بچانا ہو تو ایک موٹے کپڑے کو پانی میں بھگو کر نچوڑ لیں اور اسے ہلکے گرم گوشت کے ارد گرد لپیٹ کر فریج میں رکھ دیں. اس طرح گوشت چاہے کتنے ہی دن کیوں نہ پڑا رہے، خشک نہیں ہوگا. محترم ناظرین، باورچی خانے کی دیواریں یا شیلف چکنے ہو جاتے ہیں تو گرم پانی میں ڈش سوپ ملا کر اس میں تولیہ بھگوئیں اور اس سے دیواریں اور شیلف کو صاف کریں. بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو جائیں گی. امراض قلب کے مریض روزانہ 1 آڑو کھائیں کیونکہ یہ دل کی بیماریوں کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اگر کلین پر سالن کا داغ لگ جائے تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، داغ پر ٹیلکم پاؤڈر چھڑک دیں. کچھ گھنٹوں کے بعد داغ پر کوئی کپڑا رکھ کر استری کر لیں تاکہ پاؤڈر جو ہے کپڑے سے چپک جائے. دھبے والی جگہ پر ڈٹرجنٹ ڈال کر پھر اسے رگڑیں، صاف ہو جائے گا. سفید کپڑوں کی پلاہٹ دور کرنے کے لیے کپڑوں کو دھونے کے بعد پانی میں تھوڑا سا لیموں نچوڑ لیں. اب اسی میں کپڑے کھنگالیں اور نچوڑ کر سکھا لیں. جب ریشمی کپڑے سفید کھنگالنے ہوں تو سفید سرکہ یا نمک ملا لیں، سائے میں خشک کریں. انار کا جوس وہ واحد جوس ہے جس میں تمام تر قدرتی غذائیت موجود ہوتی ہے. اس میں تمام قسم کے اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں. وٹامن سی سے بھرپور ہے، چہرے کے دانے ختم کرتا ہے. محترم ناظرین، بیسن کی روٹی کھانے سے چہرہ نکھرنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ بیسن میں بڑی مقدار میں آئرن یا فولاد موجود ہوتا ہے. زیادہ کھانے کی وجہ سے طبیعت میں بھاری پن ہو تو پودینے کے پتے پانی میں پکائیں، اس کو چھان کر پی لیں. اگر ملک شیک پینے کی وجہ سے طبیعت میں بھاری پن ہو جائے تو ملک شیک میں اسبگول کے چند دانے ملا کر پی لیں. سنت کے مطابق پانی پینے کے بے شمار فائدے ہیں. گھٹنے تندرست رہتے ہیں، گردے خراب نہیں ہوتے، ریڑھ کی ہڈی محفوظ رہتی ہے، دل کے وال کبھی بند نہیں ہوتے. جانوروں کی چربی اور وہ پروٹین ہے جو سرخ گوشت میں پائی جاتی ہے. یہ مادے گردے کی پتھریوں میں اضافہ کر سکتے ہیں. پالک اور سبزیوں جیسے کھانے کی چیزیں سب کے لیے فائدہ مند ہیں، لیکن وہ خون میں نمک اور آکسالک ایسڈ میں اضافہ کرتی ہیں جس سے پتھری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. گردوں کو نقصان پہنچانے والی اور زیادہ استعمال ہونے والی سافٹ ڈرنکس ہیں جو پتھری بننے کا سبب بن سکتے ہیں. پتھری بننے سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پانی پئیں. نمک، گوشت، تیل اور جانوروں کے پروٹینز میں کمی کر دیں گے. دودھ کی مصنوعات کی معتدل مقدار بھی پتھری سے بچاتی ہے. ہلدی ملا دودھ پینے سے جسم میں سکون ہو جاتا ہے اور نیند بھی اچھی آتی ہے. اس کے استعمال سے جلد کے انفیکشن کو روکا جا سکتا ہے اور چہرے کی بڑھتی عمر کے اثرات سے تحفظ دینے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے. ہڈیوں میں درد دور ہو جاتا ہے. رات کا کھانا چھوڑنا صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے. صبح تک خالی معدہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بھوک زیادہ لگتی ہے اور ناشتے میں ضرورت سے زیادہ کھایا جاتا ہے اور کم وقت میں زیادہ وزن بڑھ جاتا ہے. اخبار میں پیک کیا کھانا کبھی نہیں کھانا چاہیے، خاص طور پر گرم کھانا. اس میں موجود سیاہی کھانے کے ساتھ چپک جاتی ہے جو پیٹ درد، معدے کی خرابی اور معدے کے انفیکشن کا سبب بنتی ہے.
باج جگر کا بڑا ہوا سائز کم کرتا ہے، پیٹ میں بھرا ہوا پانی نکالتا ہے۔ باج کو پیس کر رکھ لیں، روزانہ پانی کے ساتھ 5 ہفتے استعمال کریں۔ بھرپور نیند دینے کے لیے خشخاش اور تربوز کے بیج ہم وزن لے کر پیس کر رکھ لیں، رات سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے دودھ کے ساتھ 1 چمچ کھا لیں۔ خشخاش جوڑوں کا درد دور کرنے میں مفید ہے، اس کا تیل لگانے سے بھی جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ اگر آپ پین کلر کی جگہ اس کا استعمال کریں تو بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ سر کی خشکی ایک اہم مسئلہ ہے کیونکہ اس کے باعث بال جھڑنے کا عمل بھی تیز ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے خشخاش کو پیس کر دہی ملا کر اس کا لیپ سر پر لگانے سے سر کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ دیسی گندم کا بغیر چھنا ہوا آٹا، آدھا پاؤ پیسی ہوئی کلونجی، آدھا چائے کا چمچ نمک، چٹکی بھر سب ملا کر گوندھ کر روٹی بنا لیں۔ یہ روٹی خون میں کولیسٹرول کی مقدار کو کم کرتی ہے، فالج، لکوہ اور جوڑوں کے امراض میں مفید ہے۔ جسم میں کسی باعث سخت گرمی ہو چکی ہو اور ہاتھ پاؤں جلتے ہوں تو خشک دھنیا اور مصری ہم وزن ملا کر سفوف بنا لیں۔ آدھا چائے کا چمچ دن میں 3 بار پانی کے ہمراہ استعمال کریں یا سبز دھنیا مصری ملا کر گھونٹ کر پینے سے جسم کی ساری گرمی زائل ہو جاتی ہے۔ تو جی ویورز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔